بسم اللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ میرے محترم عزیزوں، دوستوں اور بھائیوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے حضرت مولانا سید ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ تقریر جو انہوں نے سن عیسوی 1973 میں مدرسہ رحمانیہ مونگیر میں حضرت مولانا منت اللہ رحمانی کی موجودگی میں مدارس کا پیغام اور مدارس والوں کو پیغام کے عنوان پر جو تقریر فرمائی تھی، اس تقریر کا ایک مختصر سا اقتباس آپ حضرات کے سامنے حالات کے پس منظر میں رکھنے جا رہا ہوں۔ حضرت مولانا نے فرمایا تھا کہ اگر ہمارے مدارس یہ چاہتے ہیں کہ وہ باقی رہے اور وہ اس زمانے میں اپنی جگہ بنانا چاہتے ہیں، زندگی کا استحقاق ثابت کرنا چاہتے ہیں، تو ان کو اپنے اندر نافیت پیدا کرنی چاہیے، یعنی ان کو اپنے جوہر کا ثبوت دینا چاہیے۔ ان کو یہ ثابت کرنا چاہیے کہ زندگی کی کوئی ضرورت ہے جو ان کے بغیر پوری نہیں ہوتی، اس لیے کہ زمانہ جس زبان کو سمجھتا ہے اور ہر زمانے میں سمجھتا رہا ہے، اس کے لیے ترجمے کی ضرورت نہیں ہے، اور زمانہ جس زبان کو سمجھتا ہے وہ نفع کی زبان ہے، وہ زندگی کے استحقاق کی زبان ہے۔ اور زندگی، جیسا کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ زندگی ایک جدوجہد ہے، زندگی کوئی خیرات نہیں، زندگی تو خود حاصل کی جاتی ہے۔ آپ اس کا استحقاق پیدا کر لیجئے تو دنیا آپ کو تسلیم کرنے پر مجبور ہوگی۔ جرمنی کو دو ہولناک جنگوں کے بعد بھی اس لیے باقی رکھا گیا ہے کہ اس نے اپنی صلاحیت کا ثبوت دیا۔ اس کو ہمیشہ کے لیے کوئی ختم نہیں کر سکا۔ بہت سی قومیں دنیا میں ہیں جو بالکل ختم ہو گئی، لیکن بہت سی قومیں ایسی ہیں جو بار بار شکست کھانے کے بعد بھی باقی ہے۔ مسلمانوں نے تاتاریوں سے شکست کھائی، اور ایسی شکست کھائی کہ شاید یہ دنیا کی کسی قوم نے ایسی شکست نہیں کھائی تھی، لیکن چونکہ ان کے اندر ما ينفع الناس کا مادہ تھا، وہ ایک پیام رکھتے تھے، وہ ایک زندہ دعوت رکھتے تھے، اس لیے تاتاریوں کو ان کے سامنے جھکنا پڑا۔ وہ تاتاریوں کے سامنے جھکے، ان کی تلواروں کے سامنے جھکے، لیکن تاتاریوں کی تلواروں کو، دلوں کو اور دماغوں کو ان کے نافیت کے سامنے اور ان کے پیام کے سامنے جھکنا پڑا۔ میرے عزیزوں، آج ہمارے دینی مدارس کے لیے ایک ہی راستہ ہے، اور وہ یہ کہ وہ زندگی کا استحقاق ثابت کرے، اپنا امتیاز ثابت کرے، اور وہ یہ ثابت کرے کہ اگر وہ نہ رہے تو زندگی بے معنی ہو جائے گی، یا زندگی ناقص ہو جائیں گی، اور کم سے کم اس میں ایک بہت بڑا خلا پیدا ہوگا جس کو اور کوئی پور نہیں کر سکتا۔ باقی رحم کی درخواست نہ کبھی دنیا میں سنی گئی ہے، نہ کبھی سنی جا سکتی ہے، اور یہ زمانہ تو جمہوریت کا ہے۔ اس میں تو اب بالکل اس کی گنجائش نہیں رہی کہ ہم یہ کہیں کہ بھائی ہمیں فلاں حکومت نے باقی رکھا، فلاں حکومت نے باقی رکھا، ہم فلاں دور میں باقی رہے، فلاں دور میں باقی رہے، آپ بھی ہمیں باقی رکھیے۔ یا آپ یہ کہیں کہ ہم نے جنگ آزادی میں اتنا حصہ لیا تھا، ہمارا استحقاق ہے، اس کو اب دنیا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ یہ ثابت کیجئے کہ آپ ایک ایسے مورچے اور زندگی کے ایک ایسے محاذ پر کھڑے ہوئے ہیں کہ اگر آپ نے وہ محاذ چھوڑ دیا تو اس کو سنبھالنے والا کوئی نہیں۔ آپ یہ ثابت کریں کہ آپ اخلاق کے محاذ پر کھڑے ہیں، آپ روحانیت کے محاذ پر کھڑے ہیں، خدمت خلق کے محاذ پر کھڑے ہیں، علمی بلندی کے محاذ پر کھڑے ہیں، علمی تحقیق کے محاذ پر کھڑے ہیں۔ آپ نے اگر اپنی جگہ چھوڑ دی، یہ آپ کو اپنے محاذ سے ہٹا دیا گیا، تو زندگی میں اتنا بڑا خلا پیدا ہوگا
جس کو نہ یونیورسٹیاں پوری کر سکیں گی، نہ علمی مجلسیں پوری کر سکیں گی، نہ کوئی اکیڈمی پوری کر سکیں گی، اور نہ کوئی اور کوشش پور کر سکیں گی۔ یہ ہے خدا کا بنایا ہوا وہ ابدی قانون جس کو قرآن مجید کی اس آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ وَكَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اب اس وقت ہمارے مدارس محض مسلمانوں کا جذبہ خیر، مسلمانوں کے دین پسندی، اسلام پسندی، یا محض مسلمانوں کے دین و شریعت کے احترام، یا محض بعض علماء کی قربانی یا بعض علماء کی بزرگی کے بل پر قائم نہیں رہ سکتے ہیں۔ دل پر پتھر رکھ کر یہ الفاظ کہہ رہا ہوں، اور خود مجھے اس سے تکلیف ہے، لیکن یہ حقیقت ہے جس کا اظہار کم سے کم 10 مدارس کے عزیز طلباء کے سامنے ہونا چاہیے، جن کے بانیوں نے زمانے کے نبض کو پہچانا، جن کے بانیوں نے سب سے پہلے اپنے دور میں یہ اعلان کیا کہ زمانہ بدل گیا ہے، زمانے کے جائز تغیرات کو واقعی تغیرات تسلیم کرنا چاہیے اور اپنی افادیت ثابت کرنی چاہیے۔ میرے محترم عزیزو، آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اپنے مدارس کو نظر بد سے محفوظ رکھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو کہا گیا اور سنا گیا اس کو ہم سب کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔